الحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث کا تذکرہ ہو رہا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ہشام کے پوچھنے پر یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی کے بجنے کی سی آواز سنتے اور آپ پر عجیب کیفیت طاری ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ساری دنیا سے ایک طرح سے کٹ کے پوری توجہ گویا اسی طرف آپ کی ہوتی، اور مجبوراً اللہ کے رسول علیہ السلام پر اس حالت میں قرآن کا جو حصہ نازل ہو جاتا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر یہ کیفیت بڑی شاخ گزرتی تھی۔ اور ہم نے اس کی مثالیں بھی آپ کو دی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تقریباً 1 مہینہ پریشان رہے۔ آخر میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کے کہا کہ عائشہ، اگر تم نے یہ غلطی نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا، لیکن اگر تم سے غلطی ہو گئی ہو تو بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نور کی وہ 10 آیتیں نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ تو یہ اس کی تو مثال ہے۔ دوسری صورت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ میرے پاس آتا ہے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں، اور پھر وہ مجھ سے بات کرتا ہے، قرآن کا جو حصہ نازل ہونا ہوتا ہے وہ ہمیں پڑھا دیتا ہے اور میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ پہلی صورت کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن دوسری شکل کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو قرآن مجید پڑھا کے جائیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے اور آپ کو قرآن پڑھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ ماہ رمضان میں قرآن کا ایک دور مکمل کرتے تھے، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یعنی ماہ رمضان کے بعد ربیع الاول کے اندر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے 2 دور جبریل علیہ السلام کے ساتھ مکمل ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھی تھا کہ یہ شاید میری زندگی کا آخری وقت ہو یا میری موت قریب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام قرآن مجید کا دور کرتے تھے، مگر یہ صورت کسی نے دیکھی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہو، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا رہے ہوں۔ ایسی کوئی مثال کتابوں میں نہیں ملتی۔ البتہ جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی باتیں بتا دینا جو قرآن سے باہر حدیث پاک میں ہے، اس کا تو ثبوت ہے۔ اور بخاری شریف مسلم شریف کی مشہور حدیث جبریل اس پر دال ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور بخاری شریف کے اندر اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل
شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. اب حدیث اور طویل ہے، پھر پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ اور صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں اسی دوران ایک صاحب آئے. بعض روایات کے اندر ہے کہ یہ صاحب جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد کیا میں آ سکتا ہوں؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کے صفحے چیرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا معلوم ہو کوئی بدو آدمی ہے جنہیں آداب اللہ کے رسول علیہ السلام کے آداب سے واقفیت نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں قریب آ جاؤ. آپ فرمایا ہاں. کہتے اور قریب آ جاؤں؟ کہا ہاں. تو بہرحال جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور ان کے بال انتہائی کالے تھے. ان کے اوپر سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا ہی نہیں تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ بلکہ مدینہ طیبہ اس وقت چھوٹا سا تھا. مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ النبی پڑا اور پھر اختصار کے لیے المدینہ کہہ دیا گیا. کتابوں میں کہیں بھی اگر المدینہ الف لام کے ساتھ ہو تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شہر ہی ہوگا. لیکن بغیر الف لام کے مدینتن تو مدینہ کے معنی شہر کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. لیکن اگر الف لام ہو تو اس سے مراد مدینہ طیبہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نام طابہ بھی رکھا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو طابہ کہا ہے، سراپا پاکیزہ پاک. بہرحال کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی ان کے کپڑے انتہائی سفید تھے، دھلے ہوئے تھے اور بال انتہائی کالے تھے، بالکل یعنی گویا نوجوان آدمی تھے. اور ان کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے کیونکہ ریتیلی زمین گرد و غبار. اڑنے کے بعد اس طرح کے لباس سے انسان آ جائے اور وہ بھی کہ کوئی پہچانتا نہ ہو، اس کے معنی کوئی باہر سے آیا ہے، باہر سے آنے والے کے کپڑے اس طرح سفید ہوں، سفر کا اثر نہ ہو، یہ ذرا حیرت کی بات تھی. کہہ رہے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. مدینہ چھوٹا سا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. دوسرا پڑوسی بیمار بھی ہوتا ہے، ہاسپٹل میں بھی جاتا ہے، کبھی مر جاتا ہے تو ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. سچی بات یہ ہے تواصل کے اندر، تواصل اجتماعی کے اندر انتہائی کوتاہی ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سفر کے آثار نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھا. راضی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھا تاکہ اپنے آپ کو زیادہ چھپا سکیں. یعنی یہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ادب سے بیٹھنا چاہیے.
اور اگر مطلب یہ ہو کہ اپنی ران پر، تو اس کے معنی شاگرد جس طرح سے استاد کے سامنے باادب ہو کے بیٹھتا ہے، اس طرح جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، لیکن راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھا تھا تاکہ اپنے آپ کو زیادہ چھپا سکیں۔ اسی دوران فرماتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اے محمد، بعض روایت کے اندر یا رسول اللہ ہے لیکن اس میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کی بتا، برکت اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بظاہر اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بظاہر وہ معمولی کلمہ ہے، مگر یہ کلمہ وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ بخاری شریف و مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل وفی روایہ من مسلم ادخلہ اللہ من ابواب الجنہ الثمانیہ شاء۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس بات کا گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مریم کی طرف ڈالا، اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی روح ہیں، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جیسا بھی عمل ہو جنت میں داخل کرے گا۔ جیسا بھی عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہو کرو، یعنی اس بات کی گواہی دینے کے بعد زبان و دل سے اگر عملی کوتاہیاں ہیں تو اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہے بے کر سزا دیے معاف کر دے، یا اللہ رب العالمین سزا دینے کے بعد معاف کرے۔ بہرحال آپ نے اس کلمے کی گواہی دیا تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ مسلم شریف اتنا اور زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ جانا چاہے گا اللہ رب العالمین اسے داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنائے جنہیں جنت کے 8 دروازے سے جن کے لیے ندا آ رہی ہو، آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث پاک کے اندر جو مسلم شریف کی ہے اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ہم اس بات کا گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور یہ کہ میں یعنی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی بھی بندہ ان کلموں کے ساتھ بغیر شک کیے ہوئے اللہ رب العالمین سے ملے گا تو جنت سے روکا نہیں جا سکتا، بس دل اور زبان سے آپ کے یہ کلمہ نکلے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک اور روایت کے اندر فرماتے جو مسلم شریف کی ہے اور حدیث کے راوی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت اس حالت میں ہوئی جو دل و جان سے جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو بہرحال حدیثیں بہت زیادہ اس معنی میں ہیں
انسان زبان سے کلمہ شہادت کی تصدیق کرے، ادا کرے اور دل سے تصدیق کرے تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا اور جنت سے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اور اس حدیث میں جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہ دے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ موحد ہیں اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام کی پوچھنے پر اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں اور ان کا تعلق اعضاء سے ہے۔ زبان سے آپ کہیں گے، نماز پڑھیں گے، آپ جوارح کا استعمال کریں گے، زکوٰۃ دیں گے تو بھی اپنا مال نکال کے، حج کریں گے تو بھی آپ پیسہ بھی خرچ کریں گے اور جائیں گے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تعجب کیا، اگر اس آدمی کو معلوم نہیں ہے پوچھتا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو تصدیق کیسے کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ آگے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ایمان کیا ہے۔ یہاں مسلم شریف کی روایت میں پہلے جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا، لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اسلام کے بارے میں۔ بہرحال آگے پیچھے جو بھی ہو، لیکن اسلام اور ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا پھر ہمیں بتائیے ایمان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر، اور اس بات پر کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا مالک و حاکم ہے اور ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے سر اطاعت خم کیے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کی مرضی سے مختلف شکلیں یہ بدلتے رہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 بار ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور آسمان کے کنارے کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب بھی انہیں دیکھا تو انسانی شکل میں، اور عام طور پر ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، عام طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی دوسری شکل میں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اور کتبہ اور اس کی آسمانی کتابوں پر۔ آسمانی کتابیں قرآن کے علاوہ تورات، زبور، انجیل یہ بھی ہیں، صحیفہ ابراہیم بھی، تو ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ایمان اجمالی ایمان، یعنی ہم ایمان لائیں یہ کتابیں آسمان سے اتری تھیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھیں، جب تک ان کے اندر تحریف اور تبدیل نہیں ہوئی تب تک یہ 100% برحق تھی، لیکن یہود و نصارہ نے ان کے اندر تبدیلیاں کر ڈالی، تحریف کر ڈالی، تو ہم ایمان لائیں گے کہ کتابیں آسمانی ہیں لیکن ان میں وہی باتیں سچ ہیں جو قرآن کے موافق ہیں اور قرآن کے خلاف نہیں ہیں، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، ہم 100% اس کے احکامات پر ایمان لائیں گے۔ تو ورسولہ اور اللہ کے رسولوں پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں
انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا اور اللہ رب العالمین کا پیغام انہوں نے اپنی قوموں تک پہنچا دیا تھا۔ والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر مرنے کے بعد دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ یوم الآخر ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ بظاہر اللہ رب العالمین جو بھی تقدیر کرتا ہے بہتر، لیکن یہ ایک انسان کے اپنے اعمال کے لحاظ سے کبھی تقدیر اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، کبھی اچھی نہیں ہوتی ہے، ہر حال میں اسے تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ کہتے ہیں صدقتا، جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں فاخبرنی عن الاحسان، بتاؤ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ گویا اس لیے کہا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش تو کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، اس دنیا کے اندر تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور اگر تم تجربہ کرنا چاہو تو فلاں پہاڑ کی طرف دیکھو، اللہ رب العالمین نے تجلی نازل کی، فرمایا اگر یہ پہاڑ ثابت قدم رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنا جلوہ اس پہاڑ کے اوپر نازل کیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لیکن جنت میں انشاءاللہ مومنین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین کا دیدار جنت کی ساری نعمتوں سے زیادہ لذت آمیز ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرے، آمین۔ تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا پختہ یقین نہ ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس عبادت سے مراد خالی نماز نہیں ہے، جو بھی کام آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ ہے مطلب کأنک تراہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ بندوں کو اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے، نماز بھی اللہ کے لیے ہو اور زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر اتنا پختہ یقین نہ ہو تو کم سے کم یہ تو یقین ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام کا پھر آخری سوال تھا فأخبرنی عن الساعہ، ہمیں قیامت کے بارے میں بتا دیجیے، قیامت کب آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، ابتداء آخرین سے لے کر قیامت تک، بلکہ میدان محشر میں کیا ہوگا، جن لوگ جنت و جہنم میں جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام ان ساری باتوں کو جانتے تھے۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد مسروق تابعی سے فرماتی ہیں کہ جس نے یہ گمان کیا یا دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے بتائیے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی۔ اور صحابہ کرام ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عربی ہے، بدو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے، لیکن لگتا ہے کچھ پڑھا لکھا ہے اس لیے وہ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آسمان سے جو خبریں آتی تھی وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آتی تھی،
اور جب جبریل علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی تو مجھے کہاں سے معلوم قیامت کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ لوگ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، وقت آنے پر بھی اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا۔ من مسئول عنہا بعالم من السائل، جسے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کی بہت ساری تعویلیں اور اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ آخری زمانے میں لونڈیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور لونڈی سے اگر اس کے سید نے مالک نے اپنا جنسی تعلقات قائم کر لیا ہے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھلے اس ماں سے لونڈی سے پیدا ہوا ہے لیکن باپ کی نسبت سے اس لونڈی کا وہ مالک ہوگا۔ یا مطلب لونڈیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پتہ نہیں ہوگا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی ماں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بعد مالدار ہو جائے اور اس کی ماں ہی اس کی لونڈی بن کے آ جائے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں اولاد نافرمان ہو جائے گی، اور وہ زمانہ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، حفاظ حافی جس کے پیروں میں جوتے نہ ہوں، عورات جو ننگے ہوں، اعلیٰ جو فقیر نادار ہوں، رعاشا بکریاں چرانے والے یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کے بنانے میں ایک دوسرے پر آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہوں، فخر و بہار۔ اور زمانہ آ گیا ہے، کتنے ہم جانتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض دوسرے ملک کے شام کی طرف کے لوگ کھانے کے لیے نہیں ہے مگر قرض لے کر کے بلڈنگیں بناتے ہیں، اور سودی قرض لیا ہے، کرایہ دار بھی نہیں مل رہا ہے، کوئی خریدتا بھی نہیں ہے، اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں حج کے علاقے میں سمندر کے کنارے بہت ساری بلڈنگیں سب خالی پڑی ہوئی ہیں، ایسے ہی بنائی گئی ہیں، اور کوئی نہ کوئی کرایہ پر لینے والا، کوئی نہ کوئی خریدنے والا ہے۔ پہلے سمجھا کہ بناتے جاؤ کرایہ پر اٹھتے جائیں گے، لیکن یہ مسئلہ خالی بحرین کا نہیں ہے، مدینہ کا بھی حال ہے، مکہ میں بھی ہے، سعودیہ میں بھی ہے، اور ہمارے انتفاق کے اندر تو بہت زیادہ لفنگے لوگ جو بھوکے مرتے تھے وہ بلڈنگ بنا کر کے بلڈنگوں کے مالک۔ قال ثم انطلق، کہتے ہیں پھر وہ چلے گئے، وہ صاحب اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات کر کے چلے گئے۔ فلبثت ملیا، میں بہت دیر تک ٹھہرا رہا۔ بعض روایت کا در ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے 2-1 دن کے بعد بتایا، اور بعض روایات کے اندر جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے ذرا ان کو بلاؤ تو صحیح۔ صحابہ کرام دوڑے تو کہاں نظر آئیں گے، علیہ السلام پھر چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس رسول بہتر جانے، اللہ اور رسول عالم، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد کبھی نہیں کسی صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب بہتر جانے۔ صحابہ کرام ایسا نہیں کہتے تھے، کہتے ہیں فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل علیہ السلام تھے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اس میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اسلام کی جو ارکان ہیں، ایمان کی جو ارکان ہیں، احسان کا معنی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سب کو دین کہا۔ تو دین یہ ہے کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اس کا ثبوت پیش کریں، یہی ہے اصلی ایمان۔ تو یہ اس روایت کے اندر
جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونا ثابت ہے، اور حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سوال کسی کے پاس ہو کر سکتا ہے؟ صاحب یہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم اور یہ میکسیمم عرب پہلے اسی طرح تھے، یہ جو ابھی دبئی میں یہ وہ بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں، یہ وہ سارے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ اب تو چلو ہیں، پہلے تو بالکل ہی اسی طرح تھے۔ عام طور پر ہمارے یہاں معاف کرے سوریہ وغیرہ کی طرف سے جو لوگ آئے پاسپورٹ مل گیا ہے، وہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں کی بلڈنگ بن رہی ہے، مانگ رہے ہیں، ان کی عورتیں مانگ رہی ہیں، لیکن گھر فلیٹ خریدے جا رہے ہیں۔ اس کی بات یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوسرا شیخ صاحب سوال ہے کہ قیامت کی نشانی جو بڑی ہوگی مشرق کے بجائے مغرب سے شروع کی ہو، کہہ رہے ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں، تو انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تو آ چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی نشانیاں کیا ہوں گی، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم قیامت کی بڑی نشانیوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔